آج وہ اپنی تمام مصروفیات کو پس پش ڈال کر درویش کے پاس پہنچا تھا۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا اور درویش سے دعا کرنے کو کہا۔ درویش نے نوجوان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑے جذب سے دعا دی۔ اللہ تجھے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا لینے والے نے حیرت سے کہا، حضرت الحمدللہ، ہم مال پاک کرنے کے لیے ہر سال وقت پر زکوٰۃ نکالتے ہیں، بلاؤں کو ٹالنے کے لیے حسب ضرورت صدقہ بھی دیتے ہیں، اس کے علاوہ ملازمین کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ہمارے کام والے کا ایک بچہ ہے جس کی تعلیم کا خرچہ ہم مکمل طور پر اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے ہم کافی آسانیاں بانٹ چکے ہیں۔ درویش تھوڑا سا مسکرایا اور بڑے دھیمے اور میٹھے لہجے میں بولا، میرے بچے، سانس، پیسے، کھانا، یہ تو سب رزق کی مختلف قسمیں ہیں، اور یاد رکھو رزاق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تم یا کوئی اور انسان یا کوئی اور مخلوق نہیں۔ تم جو کر رہے ہو، اگر یہ سب کچھ کرنا چھوڑ بھی دو تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ سب فقط ایک لمحے میں سب کو عطا کر سکتی ہے۔ اگر تم یہ کر رہے ہو تو اپنے اشرف المخلوقات ہونے کی ذمہ داری ادا کر رہے ہو، اور کچھ نہیں۔ درویش نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور پھر بولا، میرے بچے، آؤ میں تمہیں سمجھاؤں کہ آسانیاں بانٹنا کسے کہتے ہیں۔ کبھی کسی اداس اور مایوس انسان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر پیشانی پہ کوئی شکن لائے بغیر 1 گھنٹہ اس کی لمبی اور بے مقصد بات سننا آسانی ہے۔ اپنی ضمانت پر کسی بیوہ کی جوان بیٹی کے رشتے کے لیے سنجیدگی سے تگ و دو کرنا آسانی ہے۔ صبح دفتر جاتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ محلے کے کسی یتیم بچے کو اسکول لے جانے کی ذمہ داری لینا، یہ آسانی ہے۔ اگر تم کسی گھر کے داماد یا بہنوئی ہو تو خود کو سسرال میں خاص اور افضل نہ سمجھنا، یہ بھی ایک آسانی ہے۔ غصے میں بھپرے ہوئے کسی آدمی کی کڑوی کسیلی اور غلط بات کو نرمی سے برداشت کرنا، یہ بھی آسانی ہے۔ چائے کے ہوٹل والے کو اوئے کہہ کر بلانے کی بجائے بیٹا یا بھائی کہہ کر بلانا، یہ بھی آسانی ہے۔ گلی محلے میں ٹھیلے والے سے بحث مباحثہ کرنا، اس سے 1-2 روپے کے لیے خریداری میں بحث کرنا، یہ اس کے لیے مشکل ہے، اور اگر تم یہی کام صدقے کی نیت سے کرو تو یہ ایک آسانی ہے کہ اس سے 1-2 روپے کے لیے نہ الجھو۔ تمہارا اپنے دفتر، مارکیٹ یا فیکٹری کے چوکیدار اور چھوٹے ملازمین کو سلام میں پہل کرنا، دوستوں کی طرف گرم جوشی سے ملنا، کچھ دیر رک کر ان سے ان کے بیوی بچوں کا حال پوچھنا، یہ بھی آسانی ہے۔ ہسپتال میں اپنے مریض کے برابر والے بستر کے انجان مریض کے پاس بیٹھ کر اس کا حال پوچھنا اور اسے تسلی دینا، یہ بھی آسانی ہے۔ ٹریفک اشارے پر تمہاری گاڑی کے آگے کھڑے شخص کو ہارن نہ دینا جس کی موٹر سائیکل بند ہو، سمجھو تو یہ بھی آسانی ہے۔ درویش نے حیرت میں ڈوبے نوجوان کو شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرا اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے دوبارہ متوجہ ہو کر کہا، بیٹا جی، تم آسانی پھیلانے کا کام گھر سے کیوں نہیں شروع کرتے؟ آج واپس جا کر باہر دروازے کی گھنٹی صرف 1 مرتبہ بجانا اور دروازہ کھلنے تک سکون سے انتظار کرنا۔ آج سے باپ کی ڈانٹ ایسے سننا جیسے موبائل پر گانے سنتے ہو۔ آج سے ماں کی پہلی آواز پر جہاں کہیں ہو فوراً ان کے پاس پہنچ جانا، اب انہیں تمہیں دوسری آواز دینے کی نوبت نہ آئے۔ بہن کی ضرورت اس کے تقاضے اور شکایت سے پہلے پورے کر لیا کرو۔ آئندہ سے بیوی کی غلطی پہ اس کو سب کے سامنے ڈانٹ پیٹ مت کرنا۔ سالن اچھا نہ لگے تو دسترخوان پر حرف شکایت بلند نہ کرنا۔ کبھی کپڑے ٹھیک سے استری نہ ہوں تو خود استری درست کر لینا۔ میرے بیٹے، ایک بات یاد رکھنا، زندگی تمہاری محتاج نہیں، تم زندگی کے محتاج ہو۔ فکر کی منزل چھوڑو، اپنا اور دوسروں کا راستہ آسان بناؤ، انشاءاللہ تعالی منزل خود ہی مل جائے گی۔
آئیے صدق کے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میرا یہ میسج اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کر کے مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے، اور زیادہ سے زیادہ میری اس آواز کو آگے تک پہنچائیے۔ بہت شکریہ۔